بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا میرا پیا کے سیریز کی آج کی ہماری گفتگو اہل نظر کی خدمت میں۔ ناظرین، ہم نے زندگی میں بہت سی چیزوں کا انتخاب کیا، بہت سے ایسے شعبے جو آدمی چن لیتا ہے اور بہت سے ایسے افراد اور احباب جنہیں ہم منتخب کرتے ہیں، یا بہت سے ایسے احباب یا شعبے جو ہمیں منتخب کرتے ہیں۔ یہ زندگی کے تعلق کی بنیاد ہیں۔ آج ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے کیوں نہ اللہ ہی کو چن لیں۔ تو حاضرین گرامی قدر، میں اس بات چیت کے آغاز میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ایک اللہ والے تھے اور سچے دوست تھے، اللہ جل شانہ کے بڑے پیارے دوست لوگ، بڑے ان کے عقیدت مند بھی تھے اور مریدین دور دور سے آتے تھے۔ ایک مرید ایک دفعہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ اس کا کم سن بیٹا سال ہر سال سے ایک بڑی ہی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا تھا۔ تو اس نے بزرگوں سے عرض کیا کہ اللہ سے دعا کریں۔ بزرگوں نے، جیسے ہم سنتے ہیں کہتے رہتے ہیں، فرمایا کہ اللہ جل شانہ سب کی سنتے ہیں، تم بھی دعا کیا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے بڑے خشوع اور خضوع سے اللہ سے دعا کی۔ مرید بیٹے کو گھر لے کے گیا تو اگلے دن ہی بیٹے کو اللہ پاک نے شفا دے دی۔ مرید واپس دوڑتا ہوا ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں سال ہر سال سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ میں پچھلے کئی سال سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیمار ہیں، تو اتنی اللہ پاک کرم کرتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ جل شانہ آپ سے پیار کرتے ہیں، تو آپ اپنے لیے کیوں صحت اور شفا کی دعا نہیں کرتے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ دعا تو کی تھی، لیکن بس ایسا سمجھ میں آیا کہ اللہ جل شانہ نے کہا کہ کیا یہ جسم ہمارا ہے یا تمہارا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں میرے مالک، یہ جسم آپ کا ہے۔ تو پھر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جسم ہمارا ہے اور تو نے ہمیں چن لیا ہے، تو پھر ہم جس طرح سے اس کو رکھنا چاہتے ہیں اسی طرح سے ہی اسے رہنے دو۔ تو حاضرین گرامی قدر، بندہ اصل میں وہی ہے جس کے اندر بندگی ہے، اور بندگی ہی ہماری عمر رواں کو خوبصورت بناتی ہے اور اللہ تک لے جاتی ہے، اور بندگی ہی زندگی کو معراج تک لے جاتی ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں ڈوب جاتی ہیں، لیکن اللہ کی محبت والا رستہ ایسا ہے کہ یہاں بڑی بڑی ہستیاں اپنی کشتیاں جلا کے آتی ہیں، اور پھر اللہ پاک دنیا سے بھی محروم نہیں کرتے، انہیں دنیا کی بھی شان و شوکت عطا کرتے ہیں، اور انہیں آخرت کی شان و شوکت تو ضرور اللہ پاک عطا کریں گے ہی۔ تو دنیا کے حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم بڑے پریشان حال ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رجوع کرتے ہیں۔ جب ہماری پریشانی دور ہو جاتی ہے تو پھر ہم غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، جو اس طرح سے، اتنی محبت سے، اتنی چاہت سے، اتنی شدت سے، اتنے وراغ سے، اتنے مان سے، اتنے تران سے، اور اتنی شان سے اور اتنے پیار سے اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ میرا ایک صاحب دل دوست بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے، تو میں اکثر اس سے پوچھتا ہوں کہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو تو کیا محسوس کرتے ہو؟ تو مجھے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب، میں دنیا کے اندر محو ہو جاتا ہوں، پھر جب دنیا کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، دوستوں کی بے اعتنائی کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، بعض اوقات گھر والوں کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، تو میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میں اپنے دل سے کہتا ہوں، یار آج تو رات جگہ منایا جائے گا۔ میں رات کو اللہ کو یاد کرنے کے لیے
اپنے کمرے میں یا کسی گھر کے کونے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے تہجد پڑھو تو چوروں کی طرح تہجد پڑھو، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو کہ تم نے رات اللہ جل شانہ کی یاد میں، اس کے پیار میں کتنے آنسو بہائے، کیسے اپنے مالک سے بات کی۔ تو میرا دوست کہنے لگا کہ میں بڑے ہی دل سے، بڑی محبت سے اپنے پیارے رب کو یاد کرتا۔ تو میں اسے کہتا یار اللہ کو بندہ آخر کتنی محبت سے یاد کر سکتا ہے، یا کتنی محبت اللہ سے کر سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ڈاکٹر صاحب کوئی بھی بندہ بڑی محبت کرے، بڑی دلداری کرے، بڑی بھی یاری لگائے، بڑی بھی چاہت کرے، بڑی بھی الفت کرے، تو اللہ جل شانہ کے شان شان سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا پھر جب دنیا ہمیں دور کرتی ہے، ہم دنیا کے جوتے کھا کے اللہ کی طرف واپس آتے ہیں، یا جیسے تم کہہ رہے ہو کہ پھر تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، تو کیا سوچتے ہو؟ کہنے لگا جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ مجھے کہہ رہے ہیں بندہ ہر جائی ہے اور اللہ ہما جائی ہے، تو وہ ایک ہے مگر اس کی گنتی کسی طرح کرنی مشکل ہے، وہ ابتدا اور انتہا سے پاک ہے۔ ایسا پیارا مالک جو ہے وہ ہما جائی ہے، بندہ ہر جائی ہے۔ تو میرا دوست کہتا ہے کہ میں اللہ سے کہتا ہوں بے شک میں ہر جائی ہوں، لیکن میں بتغیر الفاظ ایک شعر اللہ کی خدمت میں، اس کی جناب میں پیار سے اپنی جھولی پھیلا کے عرض کرتا ہوں کہ میں کہیں بھی گیا لوٹا تو تیرے پاس آیا۔ تو میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے اللہ اس شعر کا دوسرا مصرع میرے سامنے پڑھتے ہیں، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ تو ٹھیک ہے بندہ ہر جائی ہو تو بھی اللہ کی طرف پلٹ آئے، پھر دوبارہ پلٹ آئے، پھر تیسری بار پلٹ آئے، پھر 15ویں بار پلٹ آئے، پھر 50ویں بار پلٹ آئے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہنا کہ تو واپس کیوں آیا ہے، تو نے اب مجھے کیوں چنا ہے، پہلے بھی چنا تھا اب بھی چنا۔ تو میں اسے کہتا ہوں کہ تو پھر اس کیفیت میں کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں ایک دفعہ اسی طرح مسجد کی طرف جا رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ احمد فراز کی بڑی خوبصورت غزل ہے، تو میں نے دل ہی دل میں اپنے اللہ کے عرش الہی کی طرف نگاہ کی اور کہا یا اللہ میں بڑے دنوں بعد مسجد جا رہا ہوں، بس کاروبار میں، دکانداری میں، زراعت میں، ملازمت میں مجھ سے غفلت ہو جاتی ہے، میں تیری یاد کے لیے وقت نہیں نکال سکتا۔ تو مجھے ایسے لگا تھا کہ جیسے میں اللہ سے دور ہو گیا، میری دوستی ٹوٹ رہی ہے۔ میں نے کہا پھر تو نے کیا خیال کیا؟ تو کہتا ہے میں نے جاتے ہوئے راستے میں دل ہی دل میں اللہ سے کہا میں تو سوچتا تھا کہ تجدید وفا مشکل ہے، اور میں دل ہی دل میں اپنے پیارے مالک محبوب حقیقی سے کہتا تھا کہ اب کہ تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، لیکن اللہ نے تو پھر بلا لیا، وہ تو ہر وقت تجدید عہد وفا کے لیے تیار ہے۔ تو ناظرین، تیرا میرا سانجھا پیا سیریز کی آج کی اس بات کا اختتام اسی بات پہ ہے کہ ہم نے اوروں کو چنا، اپنے رب کو نہیں چنا۔ ہم نے اوروں کی بنتی کی، اپنے رب کی بنتی نہیں کی۔ ہم نے اوروں سے مانگا، اپنے رب سے نہیں مانگا۔ تو حضرت شاہ حسین کمال کے اللہ سے محبت کرنے والے بزرگ ہیں، ان کے کافی پہ آج کی ہماری اس خوبصورت محبت بھری گفتگو کا اختتام ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے محبوب حقیقی سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے کہ ربا میرے حال دا محرم تو، ربا میرے حال دا محرم تو ہی تانا تو ہی بانا، روم روم وچ تو، یعنی میرے جسم کے روئیں روئیں میں، ایک ایک مسام میں، ایک ایک بال میں تو رچ گیا، روم روم وچ تو، کہے حسین فقیر نہ مانا، میں نہ ہی سب تو۔ تو اب یہ ہے کہ بہت سے چاہنے والوں نے اور بہت بڑے رائٹرز نے اور بہت بڑے عشاق نے، کیونکہ عاشق کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، محبت زیادہ یا کم نہیں ہوتی، محبت تو صرف محبت ہوتی ہے، تو سب نے
یہی کہا ہے اپنا ختم کر دو، میں ختم ہو جائے، اس میں دوئی ہے ہی نہیں، صرف تو ہی تو ہے، میرا اپنا آپ محو ہو جائے، صرف وہ رہ جائے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھا۔ والسلام۔